آج پوری دنیا کے اندر لوگ ماؤں کو ٹربیوٹ دے رہے ہیں، خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، اور مائیں بے شک ایک عظیم ہستی ہیں، ان کا کوئی نیم و بدل نہیں ہے اس دنیا کے اندر۔ اور اسرائیل کے اندر یہ کہاوت ہے، آج بھی یہ چلتی ہے اسرائیل کے اندر، کہ جہاں خدا نہیں پہنچ سکتا خدا ماں کو بھیج دیتا ہے اپنے روح کے اندر۔ اس لیے مائیں جو ہے ایک خدا کا روح ہے۔ جس طرح ہم بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، خدا کے پاس آتے ہیں تو خدا ہمیں معاف کرتا ہے، سیم یہی چیز ماں کے اندر ہمیں ملتی ہے۔ بچہ جتنی مرضی غلطیاں کرے، جو مرضی کرے، لیکن ماں اسے معاف کرتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ زوردار تالیاں بجائے ماؤں کی شان کے لیے، ماؤں کے لیے کہ خدا جو ہے ماؤں کو کس طرح استعمال کرتا ہے۔ آج آپ پیچھے سلائیڈ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ماؤں کے دن کو منایا جا رہا ہے اور ماؤں کو سلام کیا جا رہا ہے۔ کلام کہتا ہے انسان کے اندر 25 باب اس کی 11 قصہ کے اندر لکھا ہے کہ باغوں کا باتیں روپیلی ٹوکریوں میں سونے کے سیب ہیں۔ یعنی کہ اگر آج ہم بات کریں نا کہ یسوع مسیح نے 10 کوڑیوں کو شفا دی، یا آج ہم بات کریں کہ یسوع مسیح پانی کے اوپر چل پڑا، یا اور بھی بڑے سارے لوگ ہم وہ ذات کا ذکر کریں، تو شاید آج کے دن کی قدر کا پتہ نہ چل سکے بچوں کو، بڑوں کو، ماؤں کو، کسی کو آج کے دن کا پتہ نہ چل سکے۔ اس لیے خدا کے کلام میں یہ لکھا گیا کہ باغ کا باتیں روپیلی ٹوکریوں میں سونے کے سیب ہے، کیونکہ آج ایک الگ سے فیلنگ ہے بچوں کے اندر، یعنی کہ آج ماؤں کے لیے عام دنوں سے ہٹ کر میں سمجھتا ہوں فیلنگ ہے بچوں کے اندر۔ تو آج اگر بچے یہ بات سیکھ جائیں تو نہیں پتہ لگے گا، لیکن آج ہم اس کی جو ہے بگننگ کے ایفیکٹس کے اوپر بھی جائیں گے، کہاں سے یہ دن شروع ہوا، کس طرح شروع ہوا، کیوں شروع ہوا، اور پھر ہم خدا کے کلام کی جانب بھی آئیں گے کہ خدا کا کلام اس دن کی بابت کیا فرماتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک عورت تھی اینا ماریا، جو جب جنگ لگتی تو اس عورت کو شوق ہوتا تھا کہ جتنے بھی زخمی ہو جاتے ہیں وومنز فوجی اور مین فوجی، جتنے بھی فوجی حضرات، آپ کو پتہ فوجیوں میں خواتین بھی ہوتی ہیں، مرد حضرات بھی ہوتے ہیں، تو جتنے بھی زخمی ہوتے تھے تو یہ عورت اینا ماریا جو تھی یہ ان تمام زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی، انہیں سنبھالتی تھی اور انہیں جو ہے ٹیک کیئر کرتی تھی، ان کو ہاسپٹل کے اندر لے کر جاتی تھی، ہر طرح کی خدمت جو ہے وہ ان کے ساتھ کرتی تھی۔ اب ایک وقت آیا کہ یہ خواتین جو تھی اینا ماریا یہ جہان سے رحلت کر گئی، کسی کو پتہ ہی نہیں لگا کہ یار یہ اتنی زیادہ خدمت کرتی تھی، یعنی کہ زخمیوں کے پاس جانا، جنگ کے اندر فوجیوں کے پاس جانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، یعنی کہ ہر طرف سے فائرنگ ہو رہی ہے اور اس کے اندر یہ خدمت سر انجام دینا، اور اگر کوئی زخمی ہے تو اس کی مرہم پٹی کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ عورت اس جہان سے چلی گئی اور کسی کو پتہ ہی نہیں لگا۔ اس کے بعد اس کی جو بیٹی تھی، اینا ماریا کی جو بیٹی تھی، اس نے سن 1908 کے اندر اپنی ماں کی خدمات کو سراہتے ہوئے یا اپنی ماں کی خدمت کو دیکھتے ہوئے کہ میری ماں نے کتنی مشکل سے یہ خدمت کی، اپنا روپیہ پیسہ لگا دیا اور کس طرح وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر جنگ کے میدان میں جاتی، وہاں جا کر جو زخمی فوجی ہوتے ان کی خدمت کرتی، تو اس کی بیٹی نے اپنی ماں کی خدمات کو سراہتے ہوئے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے سن 1908 کے اندر اس دن کی بنیاد رکھی جو آج ہم منا رہے ہیں مدرس ڈے۔ سن 1908 کے اندر اس نے چند لوگوں کے پاس جا کر کہا کہ میری ماں کی یہ خدمات ہے، سو اس لیے میں اپنی ماں کو جو ہے سراہتی ہوں، اس کے کام کو سراہتی ہوں۔ اب دیکھیں جن کے حوصلے ٹھیک ہوتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ ہی آگے نکل جاتے ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر اس بیٹی کی چھوٹی سی کاوش اور پوری دنیا کی ماؤں کو سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ آمین۔ اب دیکھیں آگے بڑھتے ہیں۔ اب اس نے بنیاد رکھی
یہ ہے 1908 کے اندر. تھوڑے سے سال گزرے، تقریباً 2 سال گزرے. 2 سال کے بعد 1910 کے اندر یہ دن جو ہے کچھ شہروں میں منایا جانے لگا. یعنی کہ وہاں سے انہوں نے سنا یار وہ فلانی لڑکی ہے، وہ اپنی ماں کی بڑی عزت کرتی ہے اور اس نے اپنی ماں کے لیے ایک دن مخصوص کر دیا ہے. تو اسی طرح یہ دوسرے شہر والے بچوں کو پتہ لگا. انہوں نے کہا یار ہم بھی جو ہے ضرور اس دن اپنی ماؤں کو جو ہے فلاور دے سکتے ہیں، گفٹ دے سکتے ہیں، کچھ دے سکتے ہیں. انہوں نے کہا ہم بھی منائیں گے. 2 سال بعد یہ چند شہروں کے اندر یہ دن منایا جانے لگا. اس کے بعد سال 1914 کے اندر امریکہ کے 28ویں صدر آئے جو ہے تھامس ولیم. تھامس ولیم امریکہ کے 28ویں پریزیڈنٹ تھے. جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس طرح کو لوگ اپنی ماؤں کی عزت کرتے ہیں، کیونکہ میں نے امریکہ کے اندر دیکھا ہے کہ جو فیلنگ ہمیں ہوتی ہیں وہاں نہیں ہوتی. میرے ایک دوست تھے، میں ان کے پاس امریکہ میں ٹھہرا ہوا تھا، تو کہتا کہ میری ماں فوت ہو گئی تو میں اس کے جنازے پر نہیں جا سکا، میں اتنا مصروف تھا، میں اس کی میموریل سروس پر نہیں جا سکا. تو میں سمجھتا ہوں شاید اس لیے جو ہے تھامس ولیم جو 28واں پریزیڈنٹ تھا، اس نے دیکھا کہ اس دن کو منانے سے بچوں اور ماؤں کے درمیان محبت جو ہے وہ بڑھتی جائے گی. سو اس صدر نے 1914 کے اندر جو امریکہ کا صدر تھا اس کو سرکاری طور پر منانے کا جو ہے اعلان کر دیا کہ مدرس ڈے سرکاری طور پر منایا جائے گا. ہم جمعے والے دن کلاس کو کر رہے تھے، بائبل کلاس کو، تو صاحبہ جو ٹیچر ہمیں پڑھا رہی تھی میکسیکو سے، وہ جمعے والے دن ہی ہمیں کہہ رہی تھی کہ ماؤں کا عالمی دن آپ کو مبارک ہو. وہ جتنے بھی طالب علم بیٹھے ہوئے تھے بائبل کالج کے اندر، وہ نے کہہ رہی تھی کہ آپ کو ماؤں کا دن مبارک ہو. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک سرکاری دن کے طور پر پوری دنیا کے اندر جانا جاتا ہے. ہر دنیا کا باسی جو ہے آج مدرس ڈے منا رہا ہے، کیونکہ اس وقت یہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ یہ سرکاری طور پر منایا جائے گا. اب یہ تو ایک تاریخی پہلو اس کے، یعنی کہ کوئی بھی بندہ آپ کو پوچھ سکتا ہے بھائی مدرس ڈے چلا کہاں سے ہے، کس نے اس کی بنیاد رکھی ہے، کس طرح یہ آیا ہے. یہ تو اس کا ہو گیا ایک تاریخی پہلو کہ کہاں سے اس کی تاریخ چلی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ بائبل مقدس کیا فرماتی ہے ماؤں کے بارے میں، خدا کا کلام کیا فرماتا ہے ماؤں کے بارے میں، یا خدا کی ذات کیا قدر رکھتی ہے ماؤں کے بارے میں. تو اس کی بابت بھی آپ بتا سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ ہم پرانے عہد نامہ سے اس کا آغاز کریں، پھر نئے عہد نامہ میں ہم اس کو فائنڈ اپ کریں. میں سر نکالیے ذرا اس ریفرنس کو، خدا کا کلام پرانے عہد نامہ استثناء 7 باب 22 یا 23. خدا کا کلام یہ کہتا ہے ماں کے بارے میں. دیکھیں ہم نے تاریخی پہلو بھی دیکھا، آپ ببلیکلی پہلو بھی دیکھیں کہ خدا کا کلام ماؤں کو کیا اہمیت دیتا ہے یا ماؤں کے بارے میں کیا کہتا ہے. 7 باب اور اس کی 22 یا 23. اور خداوند تیرا خدا ان قوموں کو تیرے آگے سے تھوڑا تھوڑا کر کے تباہ کرے گا، تو ایک ہی دم ان کو ہلاک نہ کرنا. ایسا نہ ہو کہ جنگی درندے بڑھ کر تجھ پر حملہ کرنے لگے، بلکہ خداوند تیرا خدا ان کو تیرے حوالہ کرے گا اور ان کو ایسی شکست فاش دے گا کہ وہ نابود ہو جائیں گے. آمین. ابھی اس کی 22 کی 7 پڑھیے گا. 22 یا 23 کی 7 یا 23. 22 باب ہے، 7 یا 23. اسی باب میں رہیں گے، اسی بک کے اندر رہیں گے. استثناء 22 باب 7 یا 23 پڑھیں. ماؤں کی اہمیت جانیے جتنے بھی جوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں. جی بچوں کو نہیں 6 یا 23 سے شروع کریں. اگر راہ چلتے اتفاقاً کسی پرندہ کا گھونسلہ درخت یا زمین پر بچوں یا انڈوں سمیت تجھ کو مل جائے. آپ دیکھیں کلام کہہ رہا ہے تم راہ پہ جا رہے ہو اور تمہیں ایک گھونسلہ نظر آتا ہے، اس میں انڈے ہوں، ان میں بچے ہوں، تو آپ نے کرنا کیا ہے. بہت دفعہ بہت لوگ جو کبوتروں کے شکاری ہوتے ہیں، پرندوں کے شکاری ہوتے ہیں، انہوں نے دھیان نہیں رہتا ہے، ٹھیک ہے.
تے پچھلی زمانے دے اندر کوئی کاروبار نہیں سی ہے، یہی کاروبار تھا. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پرندوں کی سیل ہی زیادہ ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اناج کی سیل زیادہ ہوتی تھی، ٹھیک ہے. یہی چیزیں آپس میں جو ہے وہ ایکسچینج کی جاتی تھی، وہ اسے دے دیتا تھا، وہ اسے دیتا ہے. اس لیے یہ خدا نے کلام کیا، اس نے کہا کہ راہ چلتے ہوئے اتفاقاً اچانک تیرا دھیان پہ جاتا ہے کہ کہتا کی کرنا ہے. سنیے گا جی، پڑھیے گا. پول صاحب ساتھ بھی ختم کر سکو. بچوں کو اچھا جی یہاں سے ماں بچوں یا انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہو تو بچوں کو ماں سمیت نہ پکڑ لینا. بچوں کو ماں سمیت نہ پکڑ دینا. پرانا اعلانامہ کہہ رہا ہے بچوں کے ساتھ ماں بیٹھی ہوئی ہے، شاید وہ انڈوں کے اوپر بیٹھی ہو، شاید وہ بچوں کے اوپر بھی بیٹھی ہو. یعنی کہ سم ٹائم مرغی بھی اپنے بچوں کو سیو کرنے کے لیے پروں کو کھینچ لیتی. لیکن کلام کہتا ہے کہ تو بچوں کو اس کی ماں سمیت نہ پکڑنا. ساتھ ہی عدم قصہ میں لکھا ہے بچوں کو تو لے لے پر ماں کو ضرور چھوڑ دینا تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر دراز ہو. ہاللیلویا. یہ صرف ماں کی قدر ہے، یعنی کہ کوئی ماں کو سجدہ نہیں کرنا، کچھ اس طرح کی باتیں نہیں کی کلام نے. اس نے کہا تم بس اس کے اوپر رحم کرنا، مرسی بنا اس کے اوپر تاکہ تیرا بھلا ہو اور زمین پر تیری عمر کیا ہے؟ دراز ہو. یہ جانوروں کی ماں کی بات کر رہا ہے، پرندوں کی بات کر رہا ہے، انسان کی ماں کی بات نہیں ہے. جانوراں دی ماں نو اہمیت دینا، جانوراں دی ماں دی قدر کرنا. صاحب لاؤ خدا اپنے منہ مبارک میں کہہ رہا ہے تاکہ تیرا بھلا ہوئے تے تیری عمر زمین تے دراز ہو جائے. ہاللیلویا. اس کو ہزار گنا صاحب لاؤ جدوں انساناں دی ماں دے بارے خدا کلام کردا ہوئے گا تے پھر کنے کہڑا بھلا آندا ہوئے گا یا کیڑی کیڑی برکت خدا جاری کردا ہوئے گا. یہ صرف جو ہے اینیملز کی بات ہو رہی ہے، یہ صرف جانوروں کی بات ہو رہی ہے کہ بھئی راہ پر جا رہے ہو تمہیں گھونسلہ مل گیا تو سارے انہوں نہیں. نو، بچوں کو تو لے لے. خدا کہتا ہے میں کچھ نہیں کہوں گا تجھے، لیکن ماں کو تو نے کچھ نہیں کہنا، ماں کو تو نے ہاتھ بھی نہیں لگانا، ماں کو تو نے ٹچ بھی نہیں کرنا کہ کہیں اس کو کوئی زخم نہ پہنچ جائے، کہیں کوئی اذیت نہ پہنچ جائے تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر کیا ہو جائے؟ دراز ہو. اب سنیے آگے بھی خدائے قدوس. اس سے پتہ لگتا ہے کہ خدائے قدوس بچوں سے شاید کم پیار کرتا ہے، ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ہاللیلویا. خدائے قدوس بچوں کو ایک لیمٹ پر رکھتا ہے، لیکن ماں کے لیے خدائے قدوس کی اہمیت بیان سے باہر ہے. ایسے نہیں وہ کہتا تاکہ تیرا بھلا ہو اور زمین پر تیری عمر دراز ہو. لیکن آج ایسا ہو رہا ہے. سنیے آج خروج 21:15 آج ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ اپنی ماں کو اپنے باپ کو جو ہے وہ مارتے ہیں. میں رات کو بھی بشپ صاحب سے بات کر رہا تھا تو بشپ صاحب کہہ رہے تھے کہ ماں باپ بچیاں نو ہاتھ پھاڑ کے سکولے چھڈ کے آندے تے بچے جدوں بڑے ہو جاندے، ماں باپ بڈھے ہو جاندے تے بچے ہاتھ پھاڑ کے انہاں نو اولڈ ایج ہوم سے چھڈ کے آتے اپنے جو جان چھڑاتے ہیں. تو اسی لیے بہت سارے لوگ چھوڑ آتے ہیں. میں فون دیکھتا تھا ٹی وی تو کہتا میں بڑا پریشان ہوں، میرے سوال کا جواب دے. میں نے کہا دسو سوال کی ہے؟ کہنا گھر لڑائی ہوئی بیگم کے نال تے کہنا میں اپنی امی نوں نا لڑائی دے درمیان نا اولڈ ایج ہوم سے چھڈ آیا تے بڈھے ماں پیو نوں چھڈ کے آندے نا اوتھے چھڈ کے آ گیا. کہندا میری بیگم نال لڑائی ہوئی تے کہندا 2 دن بعد میری امی اوتھے مر گئی. یعنی کہ جتھے میں چھڈ کے آیا سی نا اولڈ ایج ہوم دے اندر اوتھے مر گئی. کہنا میری امی کہنا میں اس کو معافی بھی نہیں مانگ سکیا. یعنی کہ میں لڑ پیا لڑ کے میں اوتھے چھڈ آیا تے کہندا اوتھے میری امی شاید غم نہ شاید صدمے نہ وٹ ایور جداں مرضی ہویا تے کہندا اوتھے مر گئی. تے کہندا ہن مینوں بہت چینی آپس لگ گئی. مینوں بہت زیادہ اپنے آپ 'چ فیل ہوندا ہے. میں ہر ٹائم کلا بہنا پسند کردا اٹھنا رہنا. کہندا یہ حال کی ہے مینوں دسو میں کیویں ہن اتنا بے چینی تو نکل سکدا. انہیں
क्या तू अपने लिए ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਖਰਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੋ ਮੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਫ कर सकता है तो ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਖੁਦਾ है। आमीन। तो इसलिए खुदा के लोगों बात करने का मकसद ये है कि खुदाई कदूस शायद बच्चों को एक लिमिट में रखता हो लेकिन माँ को ज़्यादा अहमियत देता है। इसलिए उसने माँ की अहमियत को बहाल किया। जब बदन के अंदर गुनाह हो गया तो सारे औरत से नफरत कर दी। बदन के अंदर जब औरत ने ये गलती की फल खाया तो सारे औरत से नफरत करते थे, लेकिन खुदा इस बात को देख रहा था कि ये तो औरत पर बुलाई गई है, ये तो सारा कसूर इब्लीस का है। तो खुदा ने अपने बेटे यीशु को औरत से पैदा कर कर औरत की शान को फिर से बढ़ा दिया। हालेलुया। और क्योंकि वो औरत से जो है माँ से प्यार करता है। सुनिए आज ये चल रहा है, लेकिन खुदा का कलाम कहता है और जो कोई अपने बाप अपनी माँ को मारे कतई जान से मारा जाए। ठीक है, जेड़ा केड़ा भी मारता है बुरा बोलता है हिसाब लगा लें, ये खुदा का कलाम है, ये हमने नहीं अपनी तरफ से लिखा हुआ, ये खुदा के कलाम से हम पढ़ रहे हैं। खुदा कहता है वो कतई जान से मारा जाएगा। कलाम कहता है जो कोई अपने बाप अपनी माँ पर लानत करे कतई जान से मारा जाएगा। हिसाब लो कितनी बारी असी गल्लां गल्लां से काम करते हैं तो फिर साडा भला कित्थों होना। सुनिए आगे बढ़ते हैं। ये एक रेफरेंस था बड़ा अच्छा, ये खुदा ने सख्त कर दिया माँ के लिए कानून, उसने बनाया ये कानून। उसने कहा कि अगर कोई बच्चा रोज अपनी माँ को, पहले तो उसने ये समझाया ना ये बातें कोई लानत करेगा, फिर उसने ये समझाया कि अपनी माँ बाप पर जो कोई मारेगा लोग नहीं मना हो रहे थे, इससे भी नहीं लोग मना हो रहे। तो खुदा ने थोड़ा सा कानून ना हार्ड कर दिया, सख्त कर दिया। क्या सख्त किया? उन्हें क्या जेड़ा बंदा, ये आप पढ़ सकते हैं 21-18 बाद में पढ़ लीजिएगा ताकि मैं आपको बता दूं, लेकिन मैं इसको बताना चाह रहा हूँ कि इसको सख्त किया जो लानते अपने माँ बाप पर भेजते थे, या इसको सख्त किया जो अपने माँ बाप को मारते थे। इसको सख्त करने के लिए खुदा ने इस कानून को जो है वो अमेंडमेंट की इसके अंदर। क्या की? खुदा ने कहा कि जो बच्चा अपनी माँ को रोज सताता है, जो बच्चा अपनी माँ को रोज बुरा भला कहता है, मारता है, लानते भेजता है, वो माँ उठे और जाकर काजियों के पास चली जाए और काजियों के पास जाकर कहे कि ये मेरा बेटा मुझे रोज मारता है, ये बेटा मुझे रोज जो है वो लानते भेजता है। अब काजी क्या करें? जिस तरह आप तस्वीर में देख सकते हैं, कलाम कहता है कि वो इस बच्चे को जो रोज अपनी माँ पर लानते भेजता है, गाली देता है, वो इस बच्चे का हाथ पकड़े और इसे एक खुले मैदान के अंदर ले आए और सब लोग जमा होकर पत्थर मार मार कर इस बच्चे को संसार कर कत्ल का गुनाह नहीं पड़ेगा, साहब कत्ल काजियों पर नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ उन्हें सजा मिलेगी जो अपनी मां मार गया। ये खुदा का कानून है, खुदा ने सख्त कर दिया। सुने इस बात, बहुत दफा ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है। जब भी डिलीवरी होती है बच्चों की तो माँ बिल्कुल मौत के पास से जो है अब माँ कभी भी मौत से नहीं डरती, साहब माँ को मौत से डर नहीं लगता। माँ को डर लगता है कि मेरे बाद मेरे बच्चों को मुझ जैसा प्यार कोई नहीं दे सकता। माँ जैसा प्यार कोई मिलता नहीं है इस दुनिया में, ये सिर्फ माँ ही है जो प्यार देती है। लेकिन सुनिए, आपको बताना चाह रहा हूँ, यीशु मसीह जब इस दुनिया के अंदर आए तो उन्होंने माँ को पीछे नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा बाप ने जितनी बातें कर दी थी ठीक किया मेरी बात। यीशु ने भी माँ की बात को अहमियत दी। इफ्सियों और 6 बाप है, पहली 3 है। ये यीशु की बात नहीं है, ड्रामा में हम इसको माइंड करने जा रहे हैं। लेकिन सुनिए यीशु ने क्या कहा, अपने बाप की और माँ की क्या कर दी। तो पीछे जो शरीयत बनी से उत्थे भी क्या गया से ना 10 हुक्मां से कि माँ बाप ने की करनी है। यीशु ने आकर माँ को तो नहीं पीछे कर दिया, बाप को तो नहीं पीछे कर दिया। यीशु ने कहा सुनो, अपने बाप की और माँ की क्या कर, इज्जत कर। उत्थे तो पंजवा हुक्म सी है ते सानू जो बाइबल च पंजवा आ रहा है। एक मिनट बाद विशेष शब्द दसे है, मैंने कहा यार
बाइबल च पंजवां हुक्म मां बाप की इज्जत करना, जो 10 हुक्म पढ़ दो तो चौथे मां बाप की इज्जत करना है, 5 पे खून ना करना। सुने, लेकिन यीशु ने इसको भी पहला कर दिया। उसने कहा अपने बाप और माँ की इज्जत कर ताकि तेरा भला हो, तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। और फिर ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा है। हालेलुया, ये पहला हुक्म है। अगर कोई हुक्मों को मानना चाहता है, कोई इबादत करना चाहता है, कोई रोजे रखना चाहता है, कोई गीत गाना चाहता है, कोई कलाम सुनाना चाहता है, तो पहले वो पहले हुक्म को माने, अपने बाप की और माँ की इज्जत करे। हालेलुया, फिर रोजे रखे, फिर दुआएं करे, फिर इबादत में जाए। लेकिन अगर पहला हुक्म ही नहीं ना मान रहा तो कलाम कहता है कि कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं आपका दुआओं, रोजे, रियासतों, इबादतों पर जाना, ट्रैवल करना, जीरो। लेकिन अगर पहला हुक्म आपकी जिंदगी के अंदर है तो खुदा आपका भला करेगा, आपकी उम्र दराज करेगा। यहाँ ये बात बहुत सीखने वाली माँ है। दुनिया के अंदर हर बंदा चाहता है कि मैं माँ हूँ, मुझे पूरे राइट्स मिले, हर बंदा कहता है ना मैं, लेकिन बात सिर्फ माएँ ही है, लेकिन कुछ हकीकी माएँ हैं, ठीक है। बहुत सारी औरतें माएँ नहीं हैं, वो सिर्फ महज माएँ हैं, उनके ऊपर टाइटल लगा हुआ है माँ का, लेकिन बहुत सारी औरतें हकीकी माएँ हैं। आज जितनी भी माएँ बैठी हैं, ये स्लाइड इसलिए ऐड की गई है ताकि हम हकीकी माएँ बने, हम जो है महज माएँ ना बने, महज माएँ। सुनिए, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, आप इसे समझ आएगा। ये एक रेफरेंस है सलातीन 3 बाब 16 आयत का सागर, 2 माओं का जिक्र मिलता है, लेकिन इसमें कि आपको महज माँ मिलेगी और एक हकीकी माँ मिलेगी। ये सब आपको पता है इस रेफरेंस का, कि जब ये रात को सोई तो अपने बच्चा को खल दे के मार लिया है, जो है पासा पलटिया तो अपने बच्चा जड़ा ने देख मार लिया, ते हुन मरिया इधर पा दिता ते जिंदा अपना जो आप सबको पता है इसका, हैं? ते इंसाफ के बादशाह ने कीता सी, हां जी, हालेलुया, किने कीता सी? ते दंग रह गए लोग कि यार ये कैसा इंसाफ है, क्योंकि वो तो डीएनए नहीं सी हैगा, आप वहां डीएनए टेस्ट नहीं होता था, ठीक है। अब तो डीएनए चल गया ना, खुदा ने एक बंदे को विजडम दी, उसने डीएनए टेस्ट बना दिया, यहाँ से एक बाल भी अगर तोड़ दिया जाएगा ना तो पता लगेगा ये शमाउन का बाल है, या ये इसका बाल है, ये इसका बाल है, ठीक है। तब डीएनए नहीं था, लोग दंग रह गए कि यार ये इंसाफ किस तरह हुआ है। लेकिन यहाँ जो हमारा टॉपिक है कि एक माँ थी और एक महज माँ थी। अब जब उसने कहा कि तलवार लाई जाए और आधा आधा कर दिया जाए, हैं, तो महज माँ ने क्या कर दो, मेरा भी नहीं बचिया, इहदा भी नहीं बचना चाहिए, हैं। तो जेडी हकीकी माँ से उन्हें कहा नो नो नो, ये इन्हें दे दो, जिंदा से रहेगा, हैं। है फर्क है माँ से, महज माँ से, हकीकी माँ से। आज भी बड़ी सारी माएँ मैंने देखा बच्चों के लिए बड़ी कुर्बानियाँ देती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, बहुत ज़्यादा उनके लिए हार्ड वर्क करती है, और वो हकीकी माएँ अपने बच्चों को कामयाब कर देती हैं। लेकिन जो महज माएँ सिर्फ मेकअप, नवे कपड़े या दूसरे कमाज, वो सिर्फ महज माएँ ही बनी रहती हैं, ठीक है, या और इस तरह के काम। लेकिन सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितनी भी माएँ हैं हमें सुन रही हैं, पूरी दुनिया के अंदर कलाम कहता है कि हम हकीकी माएँ बने। हकीकी माएँ जब हम बनेंगे, बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करेंगे, कुर्बानियाँ देंगे, बच्चों को आगे लेकर आएंगे, तो हमारी माँओं के वसीला से बच्चों का भला होगा, हमारी माँओं के वसीला से बच्चों की उम्र दराज होती जाएगी। हालेलुया। एक माँ का जिक्र मैं यहाँ खत्म करना चाहूँगा, ये कज़ा 5 बाब 7 आयत का सब है। इस्राएल ने बहुत परस्ती शुरू कर दी, खुदा नाराज हो गया, देवियों यस्त्रात की उन्होंने परस्तिश करना शुरू, खुदा नाराज हो गया, खुदा ने निस्तो नबूद कर दिया। सुने, कज़ा 5 बाब 7 आयत का सब, ठीक है। और यहाँ खुदा ने दबूरा जो एक औरत है उसको इस्तेमाल किया, खुदा ने इस औरत को इस्तेमाल किया। सारा इस्राएल बुत परस्ती कर रहा, निस्तो नबूद हो गया, लेकिन खुदा ने दबूरा को इस्तेमाल किया, खुदा ने उसे खड़ा किया
اور اس نے اسرائیل میں ورشپ کرنا زندہ خدا کی شروع کر دی. اس نے اسرائیل میں خدا کو پکارنا شروع کر دیا. اسرائیل بحال ہونا شروع ہو گیا. ماں نے یہ سکھایا. صاحب لگائے پہلے ورشپ آئیڈیلز سارا کچھ برباد. ایک عورت کو کھڑا کیتا. صاحب یہ نہ سمجھو کہ صرف مرد ہی کو لیڈر بن سکتا ہے. نو, خدا کسی ٹائم کسی عورت کو بھی کھڑا کر سکتا ہے. ہاللیلویا. کیونکہ خدا جو ہے وہ پیار کرتا ہے بنی نوع انسان کے ساتھ. اس نے اس عورت کو کھڑا کر دیا. قاضی حیران, بادشاہ حیران, جو ہے وزراء حیران, بڑے بڑے حاکم حیران کہ یار یہ عورت کیا کر سکتی ہے. انہیں کہا میرے کو جڑی پونجی ہے کسی کو نہیں ہے. ہاللیلویا. تہاڈے کو ہتھیار, توپاں, نیزے, برچے جو کچھ بھی ہے, لیکن میرے کو زندہ خدا کا نام ہے. انہیں زندہ خدا کی ورشپ شروع کر دی. اسرائیل بحال ہونا شروع ہو گیا. ہاللیلویا. اسرائیل کو بحال حاکمہ نے دیکھا, بادشاہ نے دیکھا, انہوں نے کہا یار یہ تو بڑا اچھا اس نے کیا. فصل ہونا شروع ہو گیا, بارش ہونا شروع ہو گیا, بحال ہونا شروع ہو گیا اسرائیل. اس نے ان حاکموں نے اس کو جج مقرر کر دیا. یہ آپ قضا 5 باب 7 کے اندر قضا کو پڑھیں گے. اس عورت کو جج مقرر کر دیا کہ یار یہ خدا پرست عورت ہے, یہ فیصلے بھی صحیح کرے گی. اور پھر اس نے فیصلے بھی صحیح کیے خدا کے کلام کے مطابق. اور اس عورت نے اسرائیل کو پھر سے بحال کر دیا کیونکہ اس نے رب الفاظ کا نام لیا تھا. ہاللیلویا. اس لیے آج دیکھیں عورتیں اگر مرد حضرات پھر کر کے رہے ہیں تو عورتیں بھی کھیل رہے ہیں. عورتیں کو کام نہیں ہے کسی سے. ٹھیک ہے. مرد اگر چاند پر گیا ہے تو عورتیں بھی چاند پر نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ہر شعبہ زندگی کے اندر عورتوں کا اہم کردار ہے, یعنی کہ عورتیں عام نہیں ہیں. اسی طرح خدا کے کلام کے اندر اگر مردوں نے کام کیا ہے تو بھائی عورتوں نے بھی بہت کام کیا ہے. آمین. خدا اس کلام کو اصلاح سے آپ کو